بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ رمضان کی چونکہ ہم مہینے کے فضائل دیکھ رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو رمضان کے بہت سارے مختلف معنی جو ہے علماء نے لکھے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان۔ دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں رمضان کا، وہ یہ ہے کہ جلا دینا، خاک کر دینا یا مٹا دینا، اس لیے کہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں عبادتیں کر کے، تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کے تعلق سے علماء نے کہا یہ بھی ایک معنی ہے کہ گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو ختم کر دینا، اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے۔ بہرحال جو بھی معنی آپ اس میں سے لے، تمام معنی درست ہیں، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال یہ معنی اور مفہوم جو ہے علماء لکھتے ہیں لفظ کا، لیکن شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو جو ہے رکھنا ہے۔ یہ رمضان کا ایک جو ہے شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ یعنی رمضان کے معنی کا اوور مفہوم نکلتا ہے کہ عبادت کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ۔ یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہوں گا میں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ، یہ خالی امت محمدیہ کے لیے ہی ہے یا اس سے پہلے کی امت میں بھی یہ مہینہ تھا رمضان کا؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اس بات کو ذرا دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کر فرمایا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مہینے ہمیں دیے وہ 12 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہا معاملہ یہ جو آپ نے سوال کیا، کیا اس میں روزے وغیرہ یا ایسی عبادتیں پہلے بھی فرض تھی؟ یہ بہرحال ہم نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں روزے تو فرض تھے، یا کچھ کے لیے نہیں بھی تھے، کچھ کے لیے مختلف انداز سے روزے رکھنے تھے، کچھ کے لیے کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے۔ یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بالکل جس کو ہم کہیں گے خاص طور سے کہ ہاں ایسا ہی تھا، تو وہ جیسے کون سی کس امت کے لیے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگر امت کو ہم لے لیں، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل پہ روزے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب ایک دن رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ اسے پتہ چلا داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، مطلب 24 گھنٹے کا روزہ۔ مطلب یہ کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور دوسرے دن سے روزہ نہیں رکھتے، مانا افطار مطلب کھانا کھاتے۔ تو یہ سب سے بہترین روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، اور نہ صرف اسلام میں بلکہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ روزے کا تصور ہے۔ وہ بہو آج جیسا ہم رکھتے ویسے نہیں، کچھ نہ کچھ تصور ہے، اور یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ جو ہے طے ہے کہ احکامات بدلتے رہے۔ روزہ تو تھا تب بھی، لیکن کس انداز سے، کیسے شروع ہوتا تھا، کیا معنی تھے، ہم نہیں جانتے۔ خود ابتدائی دور میں روزے کے تعلق سے بات بالکل معروف تھی کہ جب کوئی انسان روزہ کھولتا، مطلب رمضان کا مہینہ آتا اور صحابہ روزہ رکھتے، افطار کے وقت ہی کھانا کھانا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کھانا تھا، پھر بعد میں آئے کہ نہیں رات کے آخر حصے تک کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال احکامات بدلتے رہیں گے، لیکن روزے کا تصور، یہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ قرآن کی آیت واضح کر رہی ہے کہ ہم سے پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، پاس و لیاس، ڈر انسان جو اختیار کرے۔ ہم سے جو پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، جیسا کہ آپ نے بتایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ جس طرح آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ اسی طرح روزہ رکھتے تھے، یا ان کی جو روزہ رکھنے کی ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوتی تھی، کیسا تھا ان کا؟ دیکھیے چونکہ احکامات بدلتے رہے،
جو ہمارا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبح جو ہے سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک نہ کھائیں گا نہ پیئیں گا اور نہ ہی جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا بیوی کے ساتھ. یہ چیز سے منائی کی گئی ہے. اور روزہ معنی ہی ہوتا ہے رکنے کا نام ہے. روزہ کہتے ہیں رک جانا کھانے پینے یا بات کرنے سے، یہ لغت کا معنی ہے. شرع اصطلاح میں روزے کا معنی ہے صبح سے لے کر شام تک، مطلب سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک انسان کھانے پینے اور اپنی شہوت سے جو رکا رہے، اور اسی طرح برے کام جن سے شریعت نے روکا اس سے رکا رہے. لیکن کیا احکام اسی طرح ہوں گے پچھلی امتوں میں؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جو صحابہ روزہ رکھتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ افطار میں جو کرنا ہے وہ کر لیتے، اس کا پھر دوسرے دن ہی جو ہے افطار کرتے. لیکن اس کے بعد تبدیلی کی گئی، کہا گیا کہ صبح ہونے سے پہلے تک انسان جو ہے کھا سکتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا احکام کیسے رہے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن روزہ تھا یہ بہرحال بات پتہ چلتی ہے. لیکن کس انداز سے واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ روزے ان کے لیے رمضان کے مہینے میں ہی تھے؟ اس تعلق سے بھی کوئی تفصیلات نہیں ملتی. کیا وہ روزے رمضان میں ہی رکھتے؟ کیا روزے ان پر ویسے ہی فرض تھے جیسا ہم پر فرض تھے، مطلب ایک مہینے کے پورے جس کی شروعات اور خاتمہ؟ یہ بہرحال ہم نہیں جانتے، لیکن تھے جیسا اللہ نے کہا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے، مطلب ان پر بھی فرض تھے. لیکن احکام کس طرح سے تھے اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ملتی، لہٰذا ہم کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تفصیلات کیا تھی. لیکن روزہ فرض تھا یہ بات طے ہے اپنی جگہ. جزاکم اللہ خیر. امت محمدیہ پر روزے کب فرض کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ دیکھیے امت محمدیہ پہ جو روزے فرض کیے گئے یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ نماز کے آنے کے بعد روزے کا بھی حکم آیا. اور ہم جانتے ہیں کہ نماز کا حکم جو ہے ہجرت سے کچھ ماہ قبل ہمیں جو ہے فرض کیا گیا. کچھ نے کہا کہ ہجرت سے 12 مہینے 14 مہینے 16 مہینے، بہرحال جو بھی رہا ہو، یہ معراج ہوئی اور اس کے بعد نماز جو ہے فرض. روزے کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اس کے بعد روزے رکھنے کا بہرحال حکم دیا گیا. اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ کون سے سن جس کو ہجری کہیں گے کہ کب سے شروع ہوئے، لیکن بہرحال نماز کے بعد روزے کا حکم آیا. یہ بات اپنی جگہ بہرحال طے ہے. تاریخ میں کوئی ڈیٹ وغیرہ فکس ممکن نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کسی نے کہا کہ اتنے ہجری سے، کسی نے کہا 2 سے، کسی نے کہا نہیں اس کے بعد. لیکن نماز کے بعد آیا، اس تعلق سے سب لوگ وہ ہے کہ نماز آئی اور نماز کے بعد روزے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے اور اس کے بعد مدینے میں جانے کے بعد بہرحال یہ حکم آیا. جی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انسان کو اس سے پہلے کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ رمضان آ گیا اور ہم نے روزے رکھ لیے بس یوں ہی، یا رمضان کے آنے سے پہلے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کر لینی چاہیے تاکہ ہم روزے رکھ سکیں؟ اس تعلق سے کیا ملتا ہے قرآن و حدیث؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی چیز کے تعلق سے دنیاوی معاملہ لے لیں، ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک انسان ایگزام دینا، امتحان دینا، تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے کوئی بھی کام کی شروعات کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینے کی جب آمد ہوئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے. ٹھیک، حدیث کے الفاظ اس چیز کی طرف وضاحت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرے آنے والا ہے، جس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے. مطلب جس کو ہم کہیں گے گیٹ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ، تیار ہو جاؤ ایک مہینے کے لیے جو آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جو قدر منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو گویا یہ اشارہ اس حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، نہ صرف تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ آنے والا ہے. اس سے پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیاری کرتے تھے. میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے مطلب اپنے آپ کو تیار کر لیتے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فٹ کر لیتے، اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے کہ ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے عبادت کرنا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نصف شعبان، آدھے شعبان تک عموماً روزے رکھا کرتے تھے. تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ہم کو مل سکتا ہے کہ رمضان میں اگر ہم اچانک روزے رکھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری صحت خراب ہو.
اچانک کبھی ہو سکتا ہے. تو ایک تیاری کا اشارہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہی تیاری کر رہے تھے، بلکہ شعبان میں روزے خود ایک عبادت ہے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ شعبان کے نصف سے پہلے کچھ روزے رکھ لے تاکہ ایک جسم کو عادت ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پھر کچھ روزے رکھنے سے جو باڈیلی چینجز آتے ہیں، کھانے میں تبدیلی آتی ہے، صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، تیاری کی عادت کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عموماً ہمارے پاس جو کلچر ہے رات میں دیر تک جاگنے کا ہے، صبح دیر تک سونے کا ہے. رمضان پورا اس معاملے کو بدل دیتا ہے، جلدی سونا ہے تاکہ صبح جلدی اٹھنا ہے، پھر جاب وغیرہ بھی ہے. تو لہٰذا اگر پہلے سے ہم کچھ شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں تو یہ قسم کی، جس کو کہیں گے کہ مینٹل اینڈ فزیکل پریپریشن، ذہنی اور جسمانی تیاری انسان پہلے سے کر لیں گا. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے. کوئی انسان کسی وجہ سے ہی نہ بھی کر سکے، رمضان آ جائے بس اسی رات سحر کر کے روزے شروع کر دے، اس میں بھی کوئی قباحت برائی نہیں ہے. لیکن جیسے ہم دنیاوی بہت ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، تو کیوں نہ رمضان کے لیے بھی پہلے سے اگر ہم شروع ہو جائیں، کچھ قسم کی تیاری شروع کر دے، کچھ روزے رکھنا شروع کر دے. اور ایک چیز میں یہ بھی شامل ہم کر سکتے ہیں کہ شعبان میں ہم قضا روزے اپنے پورے کر لے جو اگر ہمارے رمضان میں چھوٹے ہو. جیسے اگر کوئی مرد ہے سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا ہو، کوئی خاتون ہے اس کے روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، ٹریولنگ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، رضاعت بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حمل پریگننسی کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہو، یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جس کو کہیں گے، نفاس کی وجہ سے جو اولاد کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، تو یہ روزے اگر چھوٹ گئے ہو تو شعبان سب سے بہترین مہینہ ہے. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے ہم لوگوں کے روزے رمضان میں چھوٹ جاتے، مطلب خاتون ہونے کی وجہ سے ان کے جو ایام تھے روزے چھوٹ جاتے، ہم لوگ ان روزوں کو پورا نہیں کر پاتی شعبان تک. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول سے بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں خواتین یہ ہوتا کہ روزے چھوٹ جاتے لیکن کسی وجہ سے بھول جاتی، نہیں رکھ پاتی، شعبان آتے ہی وہ قضا روزوں کو فوراً کمپلیٹ کر لیتی. تو ایک طرح سے یا تو نفل روزے رکھ کے پریپئر کر سکتے ہیں، یا تو قضا روزے جو باقی وہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ایک طرح سے میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مینٹل پریپریشن ہو جاتی ہے، ہم پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے. رمضان کے روزے کی تو ہم بات کر رہے ہیں فیض بھائی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو کیا اس شعبان کے مہینے میں بھی کچھ روزے فرض ہیں یا نفل روزے ہیں، یا شعبان کے مہینے سے پہلے بھی کچھ روزے ہیں؟ اس طرح کے کچھ روزوں کے تعلق سے ملتا ہے قرآن و حدیث میں؟ دیکھیے رمضان کے علاوہ بہت سارے روزے جس میں سے کچھ موقعہ ہے اور کچھ سنت ہے، اور نفل کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، انسان جب چاہے رکھے. جیسے کہ اگر رمضان کے علاوہ اگر موقعہ روزے دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھتے، ان میں سے ہفتے والی 2 روزے ہوتے، جو ایک پیر کے دن منڈے کا ہوتا اور ایک جمعرات کے دن تھرسڈے کا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں اعمال اللہ کے پاس جاتے، ویکلی اعمال مطلب 2 بار جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام عمل اللہ کے پاس جائے میں روزے کی حالت میں رہوں. جیسا ڈیلی کا جو آڈٹ جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، ہماری رپورٹ جو اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے پھر بھی وہ جاتی ہے فجر اور عصر میں. اسی طرح اگر ویکلی دیکھا جائے تو وہ جاتی ہے منڈے اور تھرسڈے جس کو کہیں گے پیر اور جمعرات کے دن، تو یہ موقعہ ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے. ایام 20 مطلب چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، یہ بھی موقع ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ روزے جو ہم دیکھیں سنت سے ثابت ہے، اس میں وہ روزہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کا، یہ بھی سنت ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور کہا یہودیوں کے مخالفت میں انشاءاللہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. تو یہ 2 روزے جو محرم میں آتے ہیں، یہ 2 روزے بھی جو ہے سنت ہیں، اس کو بھی بہرحال ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے آتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں مائی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان تک روزے رکھتے، اور ایسا رکھتے شعبان شروع ہوتے ہی کہ لگتا ہے کہ اب ختم ہی نہیں ہونے والے روزے، مطلب کنٹینیو کریں گے 15 تک، اور 15 کے بعد ایسا رک جاتے کہ لگتا ہے کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے، مطلب پھر نہیں رکھتے اور پھر سیدھا رمضان کے رکھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کیوں رہا ایسا؟
کہ 15 روزے 15 دن کے روزے رکھے، پھر بعد کی 25 کے روزے نہیں رکھے، پھر اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے پورے روزے. لیکن صحابہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے کنٹینیوسلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے شعبان کے کوئی روزے رکھ لے اور جسمانی کمزوری آ جائے اور رمضان آنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری آتی. 15 تک رکھا، پھر آپ نے چھوڑ دیا تاکہ صحابہ دیکھ لے کہ پھر ضرورت نہیں ہے، تاکہ پھر رمضان کے لیے تم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو یہ وہ 9 روزے ہیں جو موقع ہے، سنت ہے، اور نفل کا تو بہرحال کوئی معاملہ ہی نہیں. بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کو ہے شہر اللہ محرم، وہ ہے اللہ کے مہینے محرم کا. تو بہرحال یہ وہ روزے تھے جو ہم فرض روزوں کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور ایک طرح سے اگر ہم شعبان میں اگر سال بھر یہ روزے ویسے تو رکھنا چاہیے، پیر اور جمعرات کا روزہ ایام 20 کے ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا جو 9 تاریخ کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے محرم کے 2 روزے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے، اگر کوئی 9 10 کا نہ رکھ پائے تو. لیکن انسان کوشش کرے بہرحال کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے تاکہ عادت ہو جائے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم قضا اپنے پورے کر لے. اور یہ بھی نہ ہو سکے بہرحال مطلب قضا بھی نہیں ہے اس کے روزے، چونکہ اس نے پچھلے رمضان ماشاءاللہ پورے رکھا تھا، تو پھر رمضان کے لیے بہرحال وہ اپنی تیاری کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ رمضان میں کوئی روزہ نہ جائے، کچھ نہ کچھ پریپریشن اس کی ہو جائے. فیض بھائی یہ تو ہو گئی روزہ رکھنے کی تیاری کے تعلق سے. اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہے کہ رمضان شروع کرنے سے پہلے کہ آدمی، اور کچھ اوقات ہو سکتے ہیں، پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو جس کے تعلق سے آدمی پہلے سے پریپیئر ہو جائے تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں اس کو تکلیف نہ ہو. دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ روزے میں نے جیسا بتایا یا قضا روزے کم از کم وہ کرے، اور ہر عمل سے پہلے کچھ تیاری ہوتی ہے. تو رمضان سے پہلے بھی کچھ تیاریاں جنرلی ہونا ہی چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جس دن چابی مل جائے اسی دن شفٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مینٹلی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے. نہیں، ہم جب گھر نیا لیں گے تو اس سے پہلے چیزیں ریڈی ہو، سامان لا لے، وہاں کیا لگنے والا لا لے، کیا کمی ہوں گی لا لے. ٹھیک اسی طرح رمضان کی تیاری تو بڑی اہم ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جمع کر کے بولا کرتے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات آنے والی ہے، اور اس سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا. تو گویا ایک طرح سے یہ پریپریشن تو تھا جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹلی ریڈی کر رہے تھے کہ رمضان کا ایک مہینہ آنے والا، تیار ہو جاؤ. تو ہمیں ایک تو روزوں سے تیاری کرنا ہے. دوسری تیاری میں جو چیز شامل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے صحت کا خاص خیال رکھے رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو. ورنہ بہت ساری بار لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان سے پہلے بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، صحت کا خیال نہیں رکھتے، یا رمضان کی ابتدا میں صحت کا خیال نہیں رکھتے، نتیجتاً رمضان کے بیچ یا آخر میں بیمار پڑ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرے کہ اپنے صحت کا خاص خیال رکھے، خاص طور سے ایسے لوگ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے لیکن سرٹن لیول میں ہے کہ روزے رکھ سکتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر سے اس میں ان کو کنسرن کرنا پڑے گا کہ ان کی صحت کتنا ساتھ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بلڈ پریشر ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، تو ان کو میڈیسن کا جو معمول ہے، جو ریگولیرٹی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ اگر رمضان کے پہلے دن سے چینج کریں گے تو ہو سکتا ہے، ڈر ہے، اللہ نہ کرے ڈر ہے لیکن ان کی گڑبڑ ہو. لیکن اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اور میڈیسن کا معمول چینج کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت خیر کا باعث ہے. اسی طرح اور بھی ایسی بیماریاں جن میں کنٹینیوسلی میڈیسن یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو کنٹینیوسلی دوا کھانا پڑتا ہے. تو اگر رمضان آنے والا ہے، پہلے سے پریپیئر کر لے، میڈیکل چیک اپ کرا لے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، صحت کو بتا دے. اس سے کیا ہوگا کہ رمضان میں جو خدشہ، جو پروبیبلٹی بولیں گے جس کو بولیں گے، جو ڈر ہے کہ بیماری اچانک ایک دن سے شروع ہو گیا اور پورا چینجز ہو رہا ہے، پھر رمضان میں 5-10 روزوں کے بعد ایشوز اور پرابلم شروع ہو جائے، اس سے پہلے میڈیسن کا ٹائم ٹیبل کو چینج کر لے، ڈاکٹر سے کنسرن کر لے. کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج فوراً کرا لے، کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی آپریشن کی ضرورت ہے تو ایسا کرے کہ رمضان سے پہلے ہو جائے تاکہ فٹ ہو جائے رمضان میں اور پھر روزے ضائع نہ ہو. تو بہرحال بہت ساری چیزیں. اسی طرح اگر پیگننٹ لیڈی ہے، کوئی عورت ہے، ڈاکٹر سے کنسرن کرے کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے، اس لیے کہ پیگننسی میں روزے چھوڑنا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہے. یہ وقت زمین زمانہ اور ایک خاتون کی صحت پر ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو اور قوموں کو دیکھا گیا رمضان میں روزے نہیں چھوڑتے ہو پیگننسی میں بھی، لیکن یہ ڈیپینڈ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ایسی خواتین ڈاکٹر سے کنسرن کر لے ایک بار، تاکہ رمضان میں ٹائم ٹیبل کیسا ہوگا،
کھانے کا انٹیک کیسا ہوگا، اس سے بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے، چونکہ لیکوڈ کا کنزیوم کرنا کنٹینیوسلی ضروری بھی ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ ہے، تو وہ بات کر لے۔ سیم ہو سکتا ہے ایشو کوئی عورت جو بچے کو دودھ پلاتی اور آزاد اس کی جو فاسٹرنگ چل رہی ہو، دیکھیے یہ عورت بھی چاہے تو روزے رکھ سکتی ہے، چاہے تو چھوڑ بھی سکتی ہے، ڈیپینڈ ہے اس پہ، یہ تو بچے کا حق نہ مانا جائے دودھ، تو ڈاکٹر سے کنسرن کر لے یا کچھ ایسا کر لے کہ سحری میں وہ کیا کرے، کوئی نیوٹریشن یا ڈائٹیشن سے وہ کچھ ایک ٹائم ٹیبل بنا لے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو صحت کے معاملے میں ہمیں کرنا چاہیے، لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نتیجتاً ڈاکٹر سے کنسرن نہیں کرتے ہیں، رمضان آ جاتا ہے 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں، 8-10 روزے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے جس کو بولیں گے صحت ڈیٹوریٹ گرتے جاتی ہے، گھٹتے جاتی ہے، اور رمضان کے آخر اشرا آنے تک کیا ہوتا ہے پھر روزے چھوڑنا پڑتے ہیں، ضائع کرنا پڑتے ہیں۔ تو کیوں نہ صحت کا پریپریشن کر لیں، یہ جیسا کہ ہم روزے کی تیاری کر رہے ہیں، جسمانی ہیلتھ کا بھی پریپریشن کر لے، خاص طور سے وہ لوگ جو پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، کرونک ڈیسیزز ہیں جو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں یا پھر آپریشنز ہونے والے، کوشش کرے کہ رمضان کے روزے خزانہ ضائع نہ ہو۔ دیکھیے یہ ایک بہت ضروری موقع اللہ جو دے رہا ہے، بلا کسی عذر کی اگر انسان ایک روزہ بھی چھوڑ دینا تو اس کی قضا زندگی بھر بھی کرے تو نہیں ہو سکتی، تو چونکہ ایک افضل عبادت، تو لہٰذا کوشش کرے جیسے ہم دیگر کاموں کو گورنمنٹ آفس میں ٹائم مل گیا، یہ 3 دن میں جانا ہے، کسی بھی لحاظ سے ہر چیز کو مینٹین کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، ہیلتھ ایشو ہے، پہلے سے تیاری کر لیتا ہے کہ رمضان سے پہلے الحمدللہ ہیلتھ کا کوئی ایشو نہ ہو، کم از کم ہمارے روزوں میں کوئی آڑ نہ بنے، یہ ساری چیزیں۔ یہ تو صحت کی پریپریشن ہو گئی، ہمارے روزوں کی پریپریشن، اور کیا تیاریاں ہو سکتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے؟ آدمی اپنے گھروں کو سجائے یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے؟ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ آدمی گھر سجائے، تو میں تو یہ کہتا ہوں اس معاملے میں ہمارے پاس جو رمضان کی عموماً تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے جو آپ نے کہا، ایک گھر سجائے جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، وہی جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے لوگ گھروں کی سجاوٹ کرتے ہیں، کلر وغیرہ جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور شیطان کو قید ہونا ہے، تو قید ہونے سے پہلے وہ کچھ کام دے کے چلے جاتے ہیں امت کو، جن میں سے یہ بھی ایک چیز ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور ہم لوگ گھر کو کلر دینا سوچتا ہے، عید کے لیے گھر کو کلر دینے سے کوئی فضیلت یا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان میں کلر کا کام نکال کے جو اٹھا پٹک ہوتی ہے، روزہ جو ضائع ہوتا ہے، اور گھر کے بچے اور بڑے جو خاموخواہ کے انوالو ہو جاتے ہیں، بڑی امیزنگ سچویشن ہے۔ گھر کو سجانا سوارنا، گھر کو کلرنگ کرنا، نئے پردے لگانا، بلکہ رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک فیسٹیول آ چکا ہے شاپنگ کا، کہ ہر قسم سے شاپنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اب رمضان آ رہا ہے، تیاری ہونا چاہیے تقوی کی، تیاری ہونا چاہیے عبادت کی، تیاری ہونا چاہیے روزے کی، تیاری ہونا چاہیے زکوٰۃ، چونکہ عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی تیاری ہونا چاہیے، کیسے شب قدر کو حاصل کروں، اس کا ثواب نہ ضائع کروں، تیاری ہونا چاہیے کہ عبادت کیسے رکھوں، تیاری ہونا چاہیے کہ روزے میں کم سے کم کام ہو، پہلے ہی میں کچھ کام کو ایڈجسٹ اور نپٹا لوں، یہ سارا ہونا چاہیے۔ یہ تیاری چھوڑ کے ہماری تیاری جو ایکچوئل ہوتی کیا ہے، گھر کو کلر کون سا ہوگا، خواتین عورتیں ہماری سوچ رہی ہے پردے کون سے آئیں گے، چونکہ پچھلے سال رمضان میں چینج ہوئے، اب 1 ایئر ہو چکا، پردے چینج ہونا چاہیے، لہٰذا آپ ایکسٹرا ارن کرو، رمضان میں بھی زیادہ کام کرو عبادت چھوڑ کر، اس لیے کہ پردے چینج کرنا ہے۔ اسی طرح تیاری ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر کپڑے کون سے لیے جائیں گے، اور خاص طور سے آخری عشرہ تو یہ کپڑوں میں چلا جاتا ہے کہ 21 کی نائٹ نکل کے چوائس کر کے آئیں گے، 2-4 دکانیں گھومیں گے، 22 کو پھر ایک بار آؤں گا بازار میں، اچھا شاپنگ کے لیے پھر کپڑوں کے کلر جو رات میں ڈریس پہننا ہے تو رات میں خریدنا، لائٹ میں کیسے دکھتے تو چونکہ ویسے دکھیں گے، دن میں ڈریس پہننا ہے تو دن میں جا کے خریدنا، ڈے لائٹ کے اندر کیسے دکھیں گے، یہ پریپریشن کب ہو رہی؟ رمضان میں، ٹھیک۔ اور اللہ رحم کرے، حالت یہ نظر آتی ہے کہ رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں اور خواتین پوری چھوٹ جاتی ہیں، مطلب بازاروں کو آپ دیکھیے، شیطان تو بند حدیث میں آ گیا، بازار لیکن عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مرد نہیں جاتے، ایک لیکن بات کہنے کے لیے، مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب عورتیں بھری ہوئی پورے بازار کے اندر، مطلب رمضان کے مہینے کو عبادت سے زیادہ شاپنگ کا سیزن ہم نے بنا دیا، شاپنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے آخری عشرے کی راتوں کو تو لوگ خریداری میں ضائع کرتے ہیں، اگر آپ گلف میں ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو رات بھر جاگنا آپ کا کلچر اور کسٹم ہے،
عبادت میں نہیں کریں گے، لیکن ہم اب رات رات گھوم کے مختلف مالز میں، مختلف بازار میں جا کر ہم چوائس کریں گے کیا کرنا ہے، یا اگر انڈیا واپس آ رہے ہیں، اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو کیا لے جانا ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح رمضان آ رہا ہے تو تقوی کے کیا کام کرے، صحت کا کیسے خیال رکھے، وہ سب چھوڑ کر تیاری یہ ہو رہی کہ ہر دن کوئی نئی عبادت، دعائیں ہم کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اس میں اضافہ کیسے کریں، وہ سوچ چھوڑ کر خواتین ہمارے پاس عموماً کیا سوچتی ہے کہ ہر دن کیا کھانا بنے گا، بہت اہم ایشو ہے۔ فون پہ ڈسکشن یہ نہیں ہو رہے کہ ذکر کیا اضافہ ہو رہا ہے، عبادت کیا ہو رہی، فون پہ ڈسکشن ہو رہے آج آلو کا کیا بنے گا۔ جنرلی ہم لوگ اسی قسم کی پریپریشن رمضان کے لیے کرتے ہیں۔